جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو میدان احد میں ایک عورت دیوانہ وار ایک لاش کو تلاش کر رہی. وہ ہر لاش کے پاس جاتی اور بے چینی سے کہتی, کہاں ہے وہ, کہاں ہے حمزہ, آج میں اس کا بدلہ لے کر رہوں گی. مجھے وہ چاہیے جس نے میرے باپ کو مارا تھا, چھپ نہیں سکتا, وہ میں اسے ڈھونڈ کر رہوں گی. اور پھر اس کی بے چین تلاش ختم ہوئی. وہ جسے ڈھونڈ رہی تھی آخر کار اسے مل گیا. پیارے ویورز, ویڈیو کو آگے دیکھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے, ہمارے چینل پر موجود ایپیسوڈ 18 اور ایپیسوڈ 19 ضرور دیکھ لیں, جہاں آپ کو تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ جنگ احد کیوں ہوئی اور کیسے ہوئی, تاکہ آپ اس ویڈیو کو بہتر انداز میں سمجھ سکیں. یہ وہ لمحہ تھا جب میدان احد میں ہر طرف بے چینی اور اضطراب پھیل چکا تھا. مسلمان منتشر ہو چکے تھے اور ابھی دوبارہ جمع بھی نہ ہو پائے تھے. اسی دوران قریش کا ایک بہادر جنگجو اچانک آگے بڑھا. وہ صفوں کو چیرتا ہوا بجلی کی طرح لپکا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا. یہ ایک نہایت نازک لمحہ تھا جب دشمن نے حملہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہوئے. یہ منظر دیکھ کر دل دہل جاتے ہیں, لیکن اسی سخت گھڑی میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمت نہ ہاری. اسی دوران ایک اور دشمن اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آگے بڑھا. ایک دوسرے کافر نے آپ کے چہرے اقدس پر ایسا پتھر مارا کہ آپ کے 2 دندان مبارک شہید اور نیچے کا مقدس ہونٹ زخمی ہو گیا, مگر اللہ کی مدد ساتھ تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک جانثار صحابی سے نیزہ لیا اور دشمن کا مقابلہ کیا. ایک چھوٹا سا نیزہ لے کر ابی بن خلف کی گردن پر مارا, جس سے وہ تر ملا گیا. گردن پر بہت معمولی زخم آیا اور وہ بھاگ نکلا, مگر اپنے لشکر میں جا کر اپنی گردن کے زخم کے بارے میں لوگوں سے اپنی تکلیف اور پریشانی ظاہر کرنے لگا اور بے پناہ ناقابل برداشت درد کی شکایت کرنے لگا. اس پر اس کے ساتھیوں نے کہا کہ یہ تو معمولی خراش ہے, تم اس قدر پریشان کیوں ہو؟ اس نے کہا کہ تم لوگ نہیں جانتے کہ ایک مرتبہ مجھ سے محمد نے کہا تھا کہ میں تم کو قتل کروں گا, اس لیے یہ تو بہرحال زخم ہے. میرا تو یہ اعتقاد ہے کہ اگر وہ میرے اوپر تھوک دیتے تو بھی میں سمجھ لیتا کہ میری موت یقینی ہے. یہ وہ شخص تھا جو غرور اور تکبر میں ڈوبا ہوا تھا. مکہ میں اس نے گھوڑا پالا اور ہر روز لوگوں سے کہتا کہ میں اسی گھوڑے پر سوار ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کروں گا. یہ صرف ایک دھمکی نہیں تھی, یہ دشمنی کی انتہا تھی. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ میں ابی بن خلف کو قتل کر دوں گا. چنانچہ ابی بن خلف اپنے اسی گھوڑے پر چڑھ کر جنگ احد میں آیا تھا. جو یہ واقعہ پیش آیا, ابی بن خلف نیزہ کے زخم سے بے قرار ہو کر راستے بھر تڑپتا اور بلبلاتا رہا, یہاں تک کہ جنگ احد سے واپس لوٹتے ہوئے مقام صفرا میں مر گیا. اسی طرح ابن کمیہ, وہ شخص جس نے جنگ احد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر حملہ کیا تھا, پھر قدرت الہی نے اپنا فیصلہ سنایا. وہی شخص جو اپنے غرور میں ڈوبا ہوا تھا اچانک ایسی حالت میں آ گیا جہاں وہ بالکل بے بس ہو گیا. ایک پہاڑی جانور اس پر مسلط ہوا اور وہ اپنی طاقت کے باوجود خود کو بچا نہ سکا. پہاڑ کی بلندیوں پر جہاں اسے اپنے زور پر ناز تھا, وہیں اس کا غرور ٹوٹ گیا اور وہ عبرت کا نشان بن کر رہ گیا. یہ منظر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب قدرت فیصلہ کرتی ہے تو بڑے سے بڑا طاقتور بھی بے بس ہو جاتا ہے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہوئے تو میدان احد کا منظر بدل گیا. چاروں طرف سے دشمن نے حملہ تیز کر دیا اور ایک لمحے کے لیے ایسا لگا کہ حالات بہت نازک ہو گئے, مگر یہ وہ گھڑی تھی جہاں صحابہ رضی اللہ عنہ کی محبت اور وفاداری اپنے عروج پر تھی. انہوں نے بغیر کسی خوف کے اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایک مضبوط حصار بنا لیا. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آپ کو ڈھال بنا کر کھڑے ہو گئے, ہر وار کو اپنی پشت پر لیتے رہے, مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی تکلیف نہ پہنچنے دی. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جان نثاری بھی بے مثال تھی. وہ ہر حملے کو اپنے ہاتھ سے روکتے رہے, یہاں تک کہ شدید زخمی ہو گئے, مگر قدم پیچھے نہ ہٹایا. اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مہارت سے مسلسل دفاع کرتے رہے, یہاں تک کہ ان کی کمانیں بھی ٹوٹ گئیں. یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی, یہ محبت, وفاداری اور قربانی کی وہ مثال تھی جو تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گی. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہ کی. کبھی کبھی آپ دشمنوں کی فوج کو دیکھنے کے لیے گردن اٹھاتے تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ, میرے
میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ گردن نہ اٹھائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمنوں کا کوئی تیر آپ کو لگ جائے۔ یا رسول اللہ، آپ میری پیٹھ کے پیچھے ہی رہیں، میرا سینہ آپ کے لیے ڈھال بنا ہوا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تیر اندازی میں انتہائی باکمال تھے۔ وہ پوری صورت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت میں مسلسل تیر چلا رہے تھے، اور ایک عجیب منظر تھا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے تیر اٹھا اٹھا کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے رہے تھے اور فرماتے تھے، اے سعد، تیر برساتے جاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان۔ ادھر دشمن پوری بے رحمی کے ساتھ تیر برسا رہا تھا، مگر اس نازک ترین لمحے میں بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر بد دعا نہیں بلکہ دعا تھی، یعنی اے اللہ میری قوم کو بخش دے، کیونکہ وہ جانتے نہیں یہی وہ عظمت ہے جو دشمنی کے درمیان بھی رحمت کو زندہ رکھتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دندان مبارک کے صدمے اور چہرہ انور کی زخموں سے نڈال ہو رہے تھے۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں گر پڑے جو ابو عامر فاسق نے جگہ جگہ کھود رکھے تھے تاکہ مسلمان لا علمی میں ان میں گر جائیں۔ اسی نازک لمحے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک تھاما اور حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دے کر اٹھایا۔ پھر ایک حیران کن منظر سامنے آیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ نے لوہے کی ٹوپی کی وہ کڑیاں جو چہرے انور میں دھس گئی تھیں اپنے دانتوں سے پکڑ کر زور کے ساتھ کھینچ کر نکالی۔ پہلا حلقہ نکالا تو ان کا ایک دانت ٹوٹ کر زمین پر گر گیا، پھر دوسرا حلقہ نکالا تو دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا۔ یہ تھا عشق، یہ تھی قربانی۔ ادھر چہرہ انور سے خون بہ رہا تھا تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ نے جوش عقیدت میں اس خون کو چوس چوس کر پی لیا اور ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مالک بن سنان، کیا تم نے میرا خون پی لیا؟ عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرا خون پی لیا جہنم کی کیا مجال کہ اسے چھو سکے۔ یہ وہ لمحے تھے جہاں محبت اپنی انتہا کو چھو رہی تھی اور قربانی تاریخ رقم کر رہی تھی۔ اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان سار صحابہ کے ساتھ پہاڑ کی بلندی کی طرف تشریف لے گئے جہاں کفار کے لیے پہنچنا آسان نہ تھا، مگر ابو سفیان نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ اپنی فوج لے کر پہاڑ کی طرف بڑھا، لیکن اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر جانسار صحابہ نے ایسے جوش و جذبے کے ساتھ کفار پر پتھر برسائے کہ ابو سفیان اس کو برداشت نہ کر سکا اور واپس پہاڑ سے اتر گیا۔ پھر ایک دل کو ہلا دینے والا منظر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ پہاڑ کی ایک گھاٹی میں تشریف فرما تھے۔ چہرہ انور سے خون بہ رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ڈھال میں پانی بھر بھر کر لا رہے تھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے مبارک ہاتھوں سے خون دھو رہی تھی، لیکن خون رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ بالآخر کھجور کی چٹائی کا ایک ٹکڑا جلایا گیا اور اس کی راکھ زخم پر رکھ دی گئی تو خون فوراً تھم گیا۔ ابو سفیان جب جنگ کے میدان سے واپس جانے لگا تو ایک پہاڑی پر چڑھ گیا اور زور زور سے پکارا، کیا یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اس کا جواب نہ دو۔ پھر اس نے پکارا، کیا تم نے ابو بکر ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی کچھ جواب نہ دے۔ پھر اس نے پکارا، کیا تم میں عمر ہیں؟ جب اس کا بھی کوئی جواب نہ ملا تو ابو سفیان گھمن سے پکار کر کہنے لگا، یہ سب مارے گئے، کیونکہ اگر زندہ ہوتے تو ضرور میرا جواب دیتے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ضبط نہ ہو سکا اور آپ نے چلا کر کہا، اے دشمن خدا، تو جھوٹا ہے، ہم سب زندہ ہیں۔ پھر ابو سفیان نے اپنی فتح کے گھمنڈ میں نعرہ لگایا، یعنی اے حبل، تو سر بلند ہو جا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، تم لوگ بھی اس کے جواب میں نعرہ لگاؤ۔ صحابہ نے عرض کیا، ہم کیا کہیں؟ ارشاد فرمایا، اللہ اعلی و جل، یعنی اللہ سب سے بلند اور بڑا ہے۔ پھر ابو سفیان نے کہا، یعنی ہمارے لیے عزا ہے اور تمہارے لیے کوئی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اس کے جواب میں کہو، اللہ مولانا والا مولاکم، یعنی اللہ ہمارا مددگار ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ پھر ابو سفیان نے با آواز بلند فخر سے اعلان کیا، آج کا دن بدر کے دن کا بدلہ ہے۔ لڑائی میں کبھی فتح ہوتی ہے کبھی شکست، اور اس نے کہا، اے مسلمانوں، آج ہماری فوج نے تمہارے مقتولوں کے کان اور ناک کاٹ دیے ہیں اور ان کی صورتیں بگاڑ دی ہیں، لیکن نہ میں نے اس کا حکم دیا اور نہ ہی مجھے
اس پر کوئی افسوس ہے۔ یہ کہہ کر ابو سفیان میدان سے ہٹ گیا اور واپس چلا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں باطل کا غرور اور حق کی عظمت آمنے سامنے کھڑے تھے۔ کفار قریش کی عورتوں نے جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے جوش انتقام میں آ کر شہدائے کرام کی لاشوں کے پاس جا کر ان کے کان، ناک وغیرہ کاٹ کر ان کی صورتیں بگاڑ دیں، اور ابو سفیان کی بیوی ہند نے تو اس بے دردی کا ایسا مظاہرہ کیا کہ ان اعضاء کا ہار بنا کر اپنے گلے میں ڈال لیا۔ ہند حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس لاش کو تلاش کرتی پھر رہی تھی، کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے جنگ بدر کے دن ہند کے باپ اتبا کو قتل کیا۔ جب اس بے درد نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو پا لیا تو خنجر سے ان کا پیٹ پھاڑ کر کلیجہ نکالا اور اسے چبایا، لیکن وہ حلق سے نہ اتر سکا، اس لیے اسے اگل دیا۔ تاریخوں میں ہند کا لقب جگر خور اسی واقعہ کی بنا پر ہے۔ ہند اور اس کے شوہر ابو سفیان نے رمضان 8 ہجری میں فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیا۔ یہ وہ دل دہلا دینے والا منظر تھا جہاں ظلم اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ خواتین اسلام کے کارنامے جنگ احد میں مردوں کی طرح عورتوں نے بھی بہت ہی جہادانہ جذبات کے ساتھ لڑائی میں حصہ لیا۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ یہ دونوں پانچے چڑھائے ہوئے مشک میں پانی بھر کر لاتی تھیں اور مجاہدین کو خصوصاً زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا بھی برابر پانی کی مشک بھر کر لاتی تھیں اور مجاہدین کو پانی پلاتی تھیں۔ ایک انصاری عورت جس کا شوہر باپ بھائی بھی اس جنگ میں شہید ہو چکے تھے، ٹیم کی شہادت کی خبر باری باری سے لوگوں نے اسے دی، مگر وہ ہر بار یہی پوچھتی رہی کہ یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ جب لوگوں نے اس کو بتایا کہ الحمدللہ وہ زندہ اور سلامت ہیں، تو بے اختیار اس کی زبان سے اس شعر کا مضمون نکل پڑا کہ تسلی بے پناہ ہے، کساں زندہ سلامت ہے، کوئی پرواہ نہیں، سارا جہاں زندہ سلامت ہے، اللہ اکبر۔ اس شعر دل عورت کے صبر و احسار کا کیا کہنا۔ شوہر، باپ، بھائی تینوں کی شہادت سے دل پر صدمات کے تین پہاڑ گر پڑے ہیں، مگر پھر بھی زبان حلال سے اس کا یہی نعرہ ہے کہ میں بھی اور باپ بھی، شوہر بھی، بردار بھی، فدائے شہدین اتے ہوئے کیا چیز ہے۔ ہم اس جنگ میں 70 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش فرمایا، جن میں 4 مہاجر اور 66 انصار تھے۔ 30 کی تعداد میں کفار بن نہایت ذلت کے ساتھ قتل ہوئے، مگر مسلمانوں کی مفلسی کا یہ عالم تھا کہ ان شہدائے کرام کے کفن کے لیے کپڑا بھی نہیں تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حال تھا کہ باوقت شہادت ان کے بدن پر صرف ایک اتنی بڑی کملی تھی کہ ان کی لاش کو قبر میں لٹانے کے بعد اگر ان کا سر ڈھانپا جاتا تھا تو پاؤں کھل جاتا تھا، اور اگر پاؤں چھپایا جاتا تو سر کھل جاتا تھا۔ بالآخر سر چھپا دیا گیا اور پاؤں پر اڑ خرخاس ڈال دی گئی۔ شہدائے کرام خون میں لتڑے ہوئے 2 شہید ایک قبر میں دفن کیے گئے۔ جن کو قرآن زیادہ یاد ہوتا ان کو آگے رکھتے۔ یہ وہ قربانیاں ہیں جو تاریخ اسلام میں ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہم شہدائے احد کی قبروں کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہی امر رہا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کی قبروں پر تشریف لے گئے تو ارشاد فرمایا، یا اللہ تیرا رسول گواہ ہے کہ اس جماعت میں تیری رضا کی طلب میں جان دی ہے۔ پھر یہ بھی ارشاد فرمایا، قیامت تک جو مسلمان بھی ان شہیدوں کی قبروں پر زیارت کے لیے آئے گا اور ان کو سلام کرے گا تو یہ شہدائے کرام ان کے سلام کا جواب دیں گے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ خزائیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں ایک دن احد کے میدان سے گزر رہی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کے پاس پہنچ کر میں نے عرض کیا، السلام علیکم یا امان رسول اللہ، اے رسول اللہ کے چچا آپ پر سلام ہو۔ تو میرے کان میں یہ آواز آئی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 46 برس کے بعد شہدائے احد کے بعد قبریں کھل گئیں تو ان کے کفن سلامت تھے اور بدن تر و تازہ تھے۔ تمام اہل مدینہ اور دوسرے لوگوں نے دیکھا کہ شہدائے کرام اپنے زخموں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، اور جب زخم سے ہاتھ اٹھایا گیا تو تازہ خون نکل کر بہنے لگا۔